آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ یہ سیاست رہا ہے کہ ہم عوام دوست، غریب دوست سیاست کرتے ہیں. ہمارا کوشش یہ ہے کہ جو پسماندہ علاقے ہیں، پسماندہ طبقات ہیں، ان کا خدمت کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت عام آدمی کو مدد کرتا ہے، طاقتور بناتا ہے، تو ویسے ہی پاکستان یا پاکستان کی معیشت کو طاقت ملتی ہے. آج کل نہ صرف بلوچستان میں، پاکستان میں، ہمارے پوری خطے میں، پوری دنیا میں بہت سے مشکلات ہیں، اور ان مشکلات کی وجہ سے معاشی مشکلات بھی پیدا ہو رہے ہیں. اور وہ خدا نہ خواستہ یہ جو معاشی مشکلات ہیں، یہ آگے جا کے شاید کچھ معاشی بحران بڑھے اور مزید معاشی مشکلات خاص طور پہ پسماندہ علاقے کے لیے، پسماندہ طبقات کے لیے موجود ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو صحت کا شعبہ ہے وہ ایسے شعبہ ہے کہ ہر کسی کو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی وقت علاج کی ضرورت پڑتا ہے، یا اپنے علاج کے، یا بچوں کے علاج کے، یا بزرگوں کے علاج. اور ہماری نظریہ کے مطابق، پاکستان پیپلز پارٹی کی نظریہ کے مطابق، ہیلتھ کیئر از اے رائٹ ناٹ اے پریولیج. یہ آپ کا حق ہے، ہر پاکستانی کا حق ہے، ہر بلوچستان کا شہری کا حق ہے کہ ان کو مفت اور معیاری علاج ملے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ریاست میں ایسے نظام نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ امیر ہو تو آپ کا علاج ہو سکتا ہے، آپ کا جان بچ سکتا ہے، لیکن آپ اگر غریب ہو، آپ اگر پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتے ہو یا پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہو، آپ کے پاس وسائل نہیں ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا علاج نہیں ہو سکتا ہے اور خدا نہ خواستہ جان کو کوئی نقصان ہو. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو صحت کا پبلک سیکٹر ہے اس پہ فوکس کیا ہے. اور جب سے میں سیاست میں خود آیا ہوں تو میرا یہ پورا کوشش رہا ہے کہ ہم اپنے عوام کو مفت اور معیاری علاج کی سہولت فراہم کرے. اور وہ مفت، ہمارا کوشش یہ ہے کہ وہ مفت اور معیاری علاج ان کا ڈور سٹیپ پہ، ان کے گھر تک ہم وہ فیسلٹیز پہنچائیں. اسی سلسلے میں میں نے وزیر اعلیٰ صاحب کو اور ان کی ٹیم کو یہ حکومت سازی کے وقت یہ ریکویسٹ کیا تھا کہ جو سندھ میں ہمیں پازیٹیو ایکسپیرینس رہا ہے کچھ انٹرونشنز کے ذریعے، میں چاہ رہا تھا کہ وہی انٹرونشنز ہم بلوچستان میں شروع کریں. اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی میرا I wasn't expecting کہ دو سال کی اندر ہی اندر وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب اور ان کی ٹیم مجھے اتنے زیادہ منصوبے کا نہ صرف شروع کیے ہیں مگر مکمل کیے ہیں. اور جو آن گوئنگ منصوبے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہے، مگر بگٹی صاحب نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ 5 سال بعد جب سرفراز بگٹی صاحب کا ٹرم مکمل ہوگا تو تب تک یہ تمام منصوبے ہم مکمل کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. آج ویسے بگٹی صاحب اور کاکر صاحب نے
میرے لیے 20 منصوبے کا افتتاح رکھا تھا. میں نے کہا کہ ایسے کرے کہ مجھے بار بار بلائے. ایسے نہ ہو کہ میں ایک دن آؤں, ایک دن میں آپ کا صحت کے 20 منصوبے کا افتتاح کر لوں اور پھر 2 سال بعد انتظار آپ کو کرنا پڑے. تو ہم نے ایسے اس پروگرام کو آرگنائز کیا ہے کہ آج میں 10 منصوبے کا تقریباً 10 منصوبے کا افتتاح کر رہا ہوں, 11 منصوبے کے افتتاح کر رہا ہوں, اور پھر 9-10 منصوبے جب عید کے بعد گلگت بلتستان کے الیکشن مہم کے بعد انشاءاللہ تعالی میں فوری طور پہ واپس ادھر کوئٹہ آؤں گا, اور جو سیکنڈ فیز ہے ان منصوبے کے وہ ان کا افتتاح ہم کریں گے. شروع ہم نے آج کیا تھا لینڈ کرتے ہوئے اس پہ پیپلز ایمبولینس سروس پہ, اور بے نظیر ایمبولینس سروس پہ, اور جو ایئر ایمبولینس پیپلز ایمبولینس سروس, جو ایئر ایمبولینس سروس ہے وہ پیپلز ایمبولینس سروس ہے, اور جو ریگولر ایمبولینس سروس کی فیسلٹیز ہے وہ شہید بی بی کے نام پہ. تو جو ایئر ایمبولینس کا جو کانسیپٹ ہے, میں سمجھتا ہوں اگر کسی بھی صوبہ کا ضرورت تھا کہ کوئی ایئر ایمبولینس کی فیسلٹی موجود ہو تو بلوچستان کا صوبہ کا یہ ضرورت تھا کہ ایئر ایمبولینس فیسلٹی موجود ہو, جہاں یہ ایئر ایمبولینس آپ کے دور دراز علاقے میں پہنچ سکتے ہیں. ریگولر ایئر اسٹرپ ہو یا ریگولر ایئر اسٹرپ نہ ہو, وہ ایئر ایمبولینس وہ مریض کو تک پہنچ سکتا ہے, اور پچھا ان کو کوئٹہ لے کر آنا پڑے گا یا کراچی لے کے جانا پڑے گا. تو ان کو یہ انشاءاللہ تعالی سہولت جس کا ہم نے آج افتتاح کیا, ان کو یہ فیسلٹی ملے گا. اور جو پاکستان کے سب سے بڑا صوبہ ہے رقبے کے لحاظ سے, اس سہولت کے بعد ہمارا کنیکٹیوٹی میں اضافہ ہوگا اور یہاں کے عوام کو وہ ریلیف دیا جائے گا. ایئرپورٹ کے تقریب کے بعد آپ کا پیپلز ایمبولینس سروس اور شہید بی بی ایمبولینس سروس کی افتتاح کے بعد چیف منسٹر صاحب نے مجھے جو ٹراما کا نیا ہاسپٹل بنا ہے کوئٹہ میں, اس کا افتتاح پہ ہم پہنچے تھے, اور میں بہت ہی امپریس تھا. نہ صرف آپ کا اتنا شاندار عالمی سطح کے مطابق ماڈرن فیسلٹی, ٹراما فیسلٹی اتنا جلدی مکمل کر چکے ہیں, میں وہاں کے ڈاکٹر سے ملے ہیں, وہاں کے نرسز سے ملا ہوں, اور بہت ہی امپریسڈ کہ پورا بلوچستان سے مختلف آپ کی ڈسٹرکٹ سے یہ نوجوان آئے ہیں, محنت کر رہے ہیں, اپنے عوام کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں. اور میں ایک ڈاکٹر صاحب سے ملا, اب میرا ذہن سے نام آ جائے گا, ابھی نہیں آ رہا, جو کہ سعودی عربیہ چھوڑ کر یہاں آپ کا کوئٹہ ٹراما سینٹر میں آ کر اب خدمت کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ محب وطن پاکستانی ہیں, وہ محب وطن بلوچستان کے شہری ہیں جو مشکل حالات میں بھی اپنے عوام کی خدمت کرتے ہیں. اور ہم دعوت دیتے ہیں کہ دوسرے بھی اسی طریقے سے اپنے ملک آئے, اپنے صوبے آئے اور یہاں اپنے عوام کی خدمت کریں. تو یہ جو ٹراما سینٹر کا فیسلٹی ہم نے آج افتتاح کیا, جو کہ 150 بیڈڈ ٹراما بیڈڈ فیسلٹی ہوگا, اس میں آئی سی یو اور ایچ ٹی یو کے فیسلٹیز موجود ہے. یہ نہ صرف 100% مفت علاج ہوگا اس ادارے سے, معیاری علاج ہوگا اس ادارے میں, مگر ساتھ ساتھ ماڈرن ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے, ڈیجیٹائزڈ فیسلٹیز کو استعمال کر کے, یہ بلوچستان کا پہلا پبلک ہاسپٹل میں پیپرلیس فیسلٹی ہے, جو کہ نہ صرف پیشنٹس کے لیے سہولت ہوگا مگر جو سٹاف ادھر کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت بڑا ایک فیسلٹی انشاءاللہ تعالی بنے گا. اور اس سے آپ کا سروس ڈیلیوری پوری پاکستان کے ہاسپٹل سے انشاءاللہ تعالی اس کے تھرو آپ مقابلہ کریں گے.
میں بہت خوش ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آج جو آپ کی بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، ہم ٹرشری ہیلتھ کیئر کے ساتھ ساتھ، اس لیے ٹرشری کیئر سب سے مہنگا علاج ہوتا ہے، تو حکومتوں کا کوشش ہوتا ہے صوبہ سندھ کا اور اب صوبہ بلوچستان کا کہ ٹرشری کیئر کی فیسلٹیز بھی ہم کم قیمت پہ یا مفت علاج کے فیسلٹیز بنائیں. مگر جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے، جو آپ کی پرائمری ہیلتھ کیئر کے فیسلٹیز ہے، وہ آپ کے ہیلتھ کیئر کے نظام کے آپ سمجھے ایک بیک بون ہے. تو اس سلسلے میں جہاں آپ کی حکومت 164 بی ایچ یوز کو، نیا بی ایچ یوز کو آپریشنلائز آپ نے آج کیا ہے، اور جو آن لائن اس کا افتتاح آپ نے ہم سے ادھر کروایا ہے، اور نہ صرف ہم نے ان ہاسپٹلس کو دیکھے مگر وہ آپ کو ادھر دیکھ رہے تھے، میں اس کو ایک ویلکم سٹیپ کہنا چاہ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروسیس کو آپ کو کنٹینیو کرنا چاہیے. آپ کے بی ایچ یوز، آپ کے بی ایچ یو پلسز صحت کا نظام کا بیک بون ہے، اسی کے تھرو آپ بیسک ہیلتھ کی سہولیات بلوچستان کے عوام کو ان کے ڈور اسٹیپ تک پہنچا سکتے ہیں. جو آپ کا فوکس امیونائزیشن ڈرائیو پہ رہا ہے، اور 2 سال کے اندر جو آپ کا نہیں مگر جو تھرڈ پارٹی کے انالیسس ہوا ہے، واقعی ہی قابل تعریف ہے کہ جو آپ کا روٹین امیونائزیشن ریٹ تھا 38% کا، اس کو آپ نے امپروو کیا ہے. جو پولیو کا بیماری ہے، اب سب جانتے ہیں کہ پولیو ویکسینیشن کا مہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے دور میں شروع کی تھی. تو میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے اس منصوبے کو اہمیت دیا اور 30% سے لے کے 50% تک اپنا امیونائزیشن کی شرح کو لے کر آئے ہیں. اس پہ انشاءاللہ آپ مزید فوکس کریں گے. میں جانتا ہوں کہ بہت سے مشکلات ہیں، خاص طور پہ جو مشکلات افغانستان میں ہیں اور ان کا اثرات پختونخوا، بلوچستان اور پھر باقی ملک پہ ہوتا ہے. وہ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ انیشیٹو، مگر میں آپ کے یہ ایفرٹ کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ بھی بہت امپریسو ہیں. ہم نے، آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کی جو شرائع اموات ہے وہ اس وقت یہ میٹرنل اینڈ انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ، ان کا شرائع اموات پوری پاکستان میں آپ کا شرائع اموات سب سے زیادہ ہے. مگر اس سے پہلے جس تیزی سے سب سے the fastest growing infant mortality rate آپ کا نہیں تھا، صوبہ سندھ کا ہوتا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ تھر پارکر میں جب قحط کا صورتحال بنتا تھا کہ وہ شرائع اموات میں جو فگرز شامل ہو جاتے تھے وہ ہمارے لیے ایک بہت کرائسس جیسے صورتحال تھا. And it was the fastest growing infant mortality rate in Pakistan. مختلف انٹرونشنز کے بعد، مگر میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ رہا ہے، ہم نے صوبہ سندھ میں وہ شمرائع اموات جو پوری ملک میں سب سے آگے تھا، اب ہمارا پرفارمنس باقی صوبے سے بہتر ہے انٹرنیشنلی، عالمی سطح پہ. اور یہی چائلڈ لائف فاؤنڈیشن نے جو آپ اب باقی ملک کے مقابلے میں سب سے تیزی میں آپ کا جو شرائع اموات ہے صوبہ سندھ کا وہ کم ہوتے جا رہے ہیں.